أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اگر انسان اپنی کامیابی اور ناکامی کو اچھے طریقے سے پہچاننا چاہے اور ان کے اسباب کو جاننا چاہے تو بآسانی وہ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ انسان کی کامیابی اور اس کا عروج اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی کا استحقاق اس کو جبھی مل سکتا ہے جب وہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے پہچانے، ان پر ایمان لائے اور ان کی سیرت کو سمجھ کر عمل کرے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نہ ہو، آپ کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، نہ دنیا کی کوئی کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں اسی بات کے اندر ہے کہ ایک آدمی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت کو اپنائے۔ اسلامی مہینوں میں جو تیسرا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے کا سب سے اہم پیغام بھی یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور اس سیرت کو اپنی زندگیوں میں زندہ کیا جائے، اپنے معاملات میں اس کی اتباع کی جائے۔ ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، اور جس مہینے میں یہ مہینہ آتا تھا، جس زمانے میں یہ مہینہ آتا تھا، اس زمانے میں موسم کے اعتبار سے، پیداوار کے اعتبار سے لوگوں کو بڑی بہار نصیب ہوتی تھی، اس لیے اس کا نام ربیع پڑ گیا۔ لیکن مسلمانوں کے اعتبار سے اس کو ربیع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور یہ کائنات میں انسانوں کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے اور سب سے بڑی بہار یہی ہے انسانیت کے لیے، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی مہینے میں آپ کا وصال بھی ہے، اسی مہینے میں آپ کو اللہ نے پیدا بھی فرمایا اور اسی مہینے میں اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا بھی۔ تو اس مہینے کا سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ ہم اس سیرت کو اختیار کریں۔ جب بھی انسان نے ٹھوکر کھائی ہے یا ناکامی کا سامنا کیا ہے تو اس کے اہم اسباب میں سب سے بڑا سبب جو نظر آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا ہے یا آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کی ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص پیغمبر سے محبت کا دعویٰ کرے، پیغمبر کی اتباع کا دعویٰ کرے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے اور اللہ کے احکام کی پیروی کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی زندگی سنتوں کے خلاف ہو، پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کا ظاہر پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو، اس کے معاملات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو اس کا یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ پھر فرمایا کہ یحببکم اللہ، جب تم میرا اتباع کرو گے تو اللہ تم کو محبوب بنا لیں گے۔ اگر انسان اللہ کی محبوبیت چاہتا ہے تو اس کو پیغمبر کا اتباع کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری خطاؤں کو بھی اللہ بخش دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے پیغمبر کے اتباع میں رکھ دی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارکہ کے اندر بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ سے میری ملاقات ہوگی، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ ہے۔ اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ وذکر اللہ کثیرا۔ ایک حدیث جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی جتنی خواہشات ہیں، جتنی چاہتیں ہیں، جب تک وہ میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہوں گی اس کا دین کامل نہیں ہوگا۔ یہ بہت صاف اور واضح آیات اور احادیث ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ رہنمائی موجود ہے کہ ہم کامل مسلمان اور کامیاب انسان اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر لیں، جب تک ہم ان کے لائے ہوئے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے اور آپ کی احادیث کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اس جمعے سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بیان کا آغاز کریں گے، اور انشاءاللہ بالاستیعاب اس سیرت کے مضمون کو ہم بیان کریں گے تاکہ کہنے سننے سے ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور سیرت معلوم ہو اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ آپ کا ابتدائی شروع کے آغاز کا سلسلہ نسب ہے۔ آپ کے اجداد میں قصی بن کلاب سے پہلے ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے ہاشم۔ ان کا اصل نام تھا عمر، لیکن لقب ان کا ہاشم پڑ گیا اور وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ اور ہاشم ان کا لقب پڑنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہاشم حشمن سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور حشمن کا معنی ہوتا ہے چورا کرنا، روٹی کا چورا کرنا۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی تھی اور لوگوں کو افلاس لاحق ہوا تھا، اس موقع پر حضرت ہاشم نے ان کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، وجاہت بھی دی تھی اور سخاوت کا مادہ اور وصف بھی عطا فرمایا تھا، تو انہوں نے روٹیاں وغیرہ پکوا کے شوربے میں اس کا چورا کر کے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا ہاشم، اور وہی مشہور ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ ان کے نام سے بھی بے خبر ہو گئے۔ تو اصل نام ان کا عمر ہے، اور یہ انتہائی حسین و جمیل تھے، انتہائی فیاض تھے، اور ان کے حسن و جمال کا چرچا صرف عرب میں نہیں تھا بلکہ روم اور فارس تک پہنچا ہوا تھا، اور علماء بنی اسرائیل ان کی خدمت میں آتے تھے اور آ کر ان کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ ان کو ان کی پیشانی میں نور نبوت نظر آتا تھا، وہ اس کے اکرام میں آ کر ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ یہاں تک کہ شاہ روم نے ان کو ایک پیغام بھیجا اور کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو انتہائی حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو آپ کے عقد میں دے دوں، اس کا نکاح آپ سے کر دوں۔ اتنا بڑا وہ بادشاہ اور اس کی وہ شہزادی، اور خود بادشاہ اپنا رشتہ پیش کر رہا ہے۔ ہاشم نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ شاہ روم کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ نور نبوت جو ان کی پیشانی میں چمک رہا ہے وہ میرے خاندان میں آ جائے۔ اس لالچ میں وہ چاہتے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہاشم کے ساتھ ہو جائے۔
ہاشم یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے عرب کے لیے شام کے 2 تجارتی سفروں کا آغاز کیا تھا، ایک موسم سرما میں اور ایک موسم گرما میں، اور اس کے لیے انہوں نے جو اطراف کے بادشاہان تھے ان کو خطوط لکھے، ان سے ملاقاتیں کی اور کہا کہ ہم ان 2 موسموں کے اندر چاہتے ہیں کہ ہمارے قافلوں کو محفوظ طریقے سے راستہ دیا جائے اور ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ بادشاہان نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، اور عرب کے لوگوں کو، بالخصوص قریش کے لوگوں کو یہ ایک فائدہ حاصل ہوا کہ وہ پرامن طریقے سے ان 2 موقعوں پر، موسم گرما میں اور موسم سرما میں، شام کے اور دیگر علاقوں کے تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہاشم کا انتقال 25 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اتنی کم عمری میں یہ سردار بھی بنے اور انہوں نے قریش کے لیے اتنی خدمات بھی انجام دی۔ سورہ قریش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہی 2 سفروں کا ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے گرمی اور سردی کے سفروں سے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، رحلہ معنی سفر، شتاء معنی سردی اور صیف معنی گرمی، گرمی اور سردی کے سفروں سے بڑے مانوس سے عادی ہو گئے تھے۔ اس کا آغاز بھی ہاشم ہی نے کیا تھا۔ ایک بار یہ تجارتی سفر پر روانہ ہوئے شام جا رہے تھے، مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں بازار میں تھے تو ایک خاتون کو دیکھا جو نہایت وجیح اور باوقار معلوم ہوئی، خوبصورت معلوم ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اگر منکوحہ ہے تو کس کی ہے، اور منکوحہ نہیں ہے تو خاندان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اصیحہ بن جلاح ایک شخص ہے، ان کی منکوحہ تھیں اور ان سے ان کے 2 لڑکے پیدا ہوئے ہیں، اور اس نے ان کو طلاق دے دی، اب یہ مطلقہ ہے، اب اس کے عقد میں نہیں ہے۔ ہاشم نے ان کو فوراً عقد نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہ قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اور انہوں نے ہاشم کے اس رشتے کو قبول کر لیا، اس لیے کہ ہاشم سے اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے تو سارے عرب کے لوگ، حتیٰ کہ روم کا بادشاہ بھی خواہش مند تھا کہ کسی طریقے سے ہمارا اس سے جو تعلق ہو جائے، لیکن جب انہوں نے خود ہی پیغام بھیجا اس سلمہ بنت عمر کے لیے، اس نے قبول کر لیا۔ یہ دراصل ایک تکفیری نظام تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے ایک خاص نظام مقرر فرمایا تھا، اس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ سلمہ بنت عمر سے آپ بات ہو گیا اور کچھ دن آپ نے وہاں قیام کیا اور وہ امید سے ہو گئی۔ پھر ہاشم سفر پہ چلے گئے، واپسی میں غزہ جب پہنچے تو غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہاں جو ہے وہ سلمہ بنت عمر سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہوا تو پیدائش کے وقت اس کے سر میں ایک بال سفید تھا، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا شیبہ، اور وہ شیبۃ الحمد کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ چھوٹے تھے اور اپنے ننیال بنو نجار میں رہتے تھے جو ان کی والدہ کا قبیلہ تھا۔ جب یہ کچھ بڑے ہوئے تو ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہے مطلب، وہ خبرگیری تو کیا کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ بڑا ہو گیا تو اس کو لینے کے لیے آئے، اور خاندان والوں کی اجازت سے انہوں نے ان کو لیا۔ چونکہ ہاشم مکہ کے سردار بھی تھے، قریش کے بھی سردار تھے، اور ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو فی الحال وہاں کا نظم و نسق مطلب کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان کی چاہت یہی تھی کہ اب ان کا بیٹا جو ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو وہ یہاں کا سردار بن جائے۔ تو وہ خود گئے اور لے کر آئے۔ جب مکہ مکرمہ میں وہ پہنچے تو اس وقت سفر کی وجہ سے جو ان کا بھتیجے تھے ان کی حالت بڑی غیر تھی، کپڑے میلے کچیلے ہو گئے تھے، بال پراگندہ تھے۔ انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا۔ جب مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ مطلب یہ کون ہے، تو ان کو یہ کہتے ہوئے کہ میں کہوں میرا بھتیجا ہے، اس لیے کہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، تو کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو اس وقت اس بچے کا لقب مشہور ہو گیا عبد المطلب۔ عبد کا معنی غلام، مطلب کا غلام۔ جب انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، اور وہ ان کو حیا آ رہی تھی کیسے میں کہوں میرا بھتیجا ہے، بہرحال وہ اپنے گھر لے گئے، ان کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، اور پھر بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔
لیکن وہ عبد المطلب اتنا مشہور ہوا کہ شیبۃ الحمد لوگ بھول گئے. حضرت عبد المطلب کا نام تھا شیبہ، اور ان کو شیبۃ الحمد کہا جاتا تھا. اور شیبہ کہنے کی وجہ بھی یہ تھی، شیب اصل میں کہتے ہیں بڑھاپے کو، بڑھاپا آتا ہے تو بال سفید آتے ہیں. پیدائش کے وقت ان کے سر میں ایک بال سفید تھا، جس کی وجہ سے ان کا نام ہی شیبہ رکھا گیا. لیکن مشہور ہو گئے عبد المطلب سے، کہ کتنے لوگ آج جانتے ہی نہیں ہیں کہ عبد المطلب کا نام شیبہ ہے. یہ مکہ کے سردار ہوئے. یہ نہایت حسین و جمیل قد آور شخصیت کے مالک تھے، اور اپنے والد ہاشم سے بھی بڑھ کر سخی تھے، کہ ان کی سخاوت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جانوروں تک پہنچتی تھی. اور ان کا لقب تھا فیاض اور معتم طیر السما. معتم کا معنی مطعم کا معنی کھانا کھلانے والا، مطعم طیر السما آسمان کے پرندوں کو کھانا کھلانے والا ان کا لقب پڑ گیا. یہ اتنے سخی تھے. جب یہ مکہ مکرمہ میں سردار بن گئے تو اس وقت مکہ مکرمہ میں زمزم کا کنواں کسی کو معلوم نہیں تھا. حالانکہ وہ کنواں وہیں تھا، اسی علاقے میں موجود تھا، لیکن لوگ اس کو بھول چکے تھے. اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو لے جا کر مکہ کے علاقے میں چھوڑ دو، چنانچہ وہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجر اور اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہنچا کے چلے گئے. وہ وہاں رہے، اور پھر وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، حضرت بی بی ہاجر نے ان کے لیے پانی تلاش، فرشتے کے ذریعے سے اللہ نے وہاں پر ایک کنواں کھدوا دیا اور اس کا پانی نکلا. پانی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ نکل رہا تھا. بی بی ہاجر کہنے لگی زم 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 زم، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ رک جاؤ. تو اس کا لقبی نام پڑ گیا زمزم. زمزم کا معنی رک جاؤ. جب وہاں پانی آباد ہوا تو قبیلہ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا. اس نے کچھ پرندے اڑتے ہوئے دیکھے، تو پرندوں کی موجودگی آبادی کی علامت ہوتی ہے. تو وہ علاقے میں جب پہنچے تو وہاں پانی موجود تھا. انہوں نے ان سے اجازت مانگی، آپ کہیں تو ہم یہاں رہ لیں. انہیں اجازت دے دی تو بنو جرہم وہاں رہنے لگے. حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، ان کی شادی بھی ہو گئی، ان کی اولاد بھی بڑی، بنو اسماعیل بھی رہنے لگے اور بنو جرہم بھی وہاں رہنے لگے. جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے قیدار، ان کو مکہ مکرمہ کا سردار بنایا گیا. جب وہ سردار بنے تو اس وقت بنو جرہم نے بنو اسماعیل پر زیادتی کرنا شروع کر دی، اور وہ چاہتے تھے کہ سرداری ہمیں ملے. بالآخر ان کی زیادتیوں سے تنگ آ کر بنو اسماعیل مکہ کے اطراف میں چلے گئے. لیکن پھر بھی بنو جرہم کے لوگوں کا مکہ میں اپنے قبیلے کے علاوہ جو دیگر لوگ تھے ان کے ساتھ معاملات اچھے نہیں تھے. وہ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آس پاس کے جو قبائل عرب تھے انہوں نے اکٹھا ہو کر بنو جرہم سے مقابلے کی ٹھانی کہ ہم ان کو سزا دیتے ہیں، یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے ہیں. چنانچہ بنو جرہم کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانا پڑا. جاتے ہوئے انہوں نے یہ حرکت کی کہ خانہ کعبے کے اندر جتنی وہ متبرک چیزیں تھیں ان سب کو بیر زمزم میں دفن کر دیا، اور زمزم کے کنویں کو بالکل بند کر کے مٹی سے برابر کر دیا کہ اس کا نام و نشان کسی کو نہ ملے. اور مکہ چھوڑ کر چلے گئے. بنو اسماعیل آ کر وہاں آباد ہو گئے. اب یہ آباد رہے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے اجداد میں ہاشم آ گئے، وہ گزر گئے. عبد المطلب آ گئے، آپ کے جو جد امجد اور دادا تھے وہ وہاں سردار بن گئے. ایک دفعہ وہ حتیم میں سو رہے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مرقد مبارک بھی حتیم کے اندر ہے. آج جو حتیم ہے اسی کے اندر ان کی قبر ہے، وہیں دفن ہوئے. حضرت عبد المطلب حتیم کے اندر سو رہے تھے. انہوں نے خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے احفر برہ، اے عبد المطلب برہ کو کھودو. انہوں نے پوچھا وما برہ، برہ کیا ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا. خواب ختم ہو گیا. اگلا روز ہوا، پھر ان کو خواب آیا. اس خواب میں پھر ایک کہنے والا کہہ رہا ہے احفر مظنونہ، مظنونہ کو کھودو. انہوں نے پوچھا وما مظنونہ، تو اس نے کوئی جواب نہیں، واپس چلا گیا. پھر اس نے آخر خواب میں آنے کے بعد کہا کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو. جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے پوچھا کہ وما زمزم، وہ پھر چلا گیا بتائے بغیر. تو یہ جب خواب دیکھا تو ان کو ایک آگاہی حاصل ہو گئی کہ مجھے کسی کنویں کے کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ مجھے خواب میں کئی دفعہ ایک کنویں کے کھودنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کا نام زمزم ہے اور میں تو اس کو کھودوں گا. قریش کے لوگوں نے مخالفت کی کہ ہم تمہارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے.
اس وقت عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے، ان کا نام ہے حارث، وہ موجود تھے، بقیہ اولاد پیدا نہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر زمزم کا کنواں جو ہے اس کو کھودنا شروع کیا۔ مٹی بہت تھی، نکالتے رہے یہاں تک کہ ایک منڈیر ظاہر ہوئی۔ انہوں نے فوراً نعرہ لگایا کہ یہ میرے جد امجد اسماعیل کی لگائی ہوئی منڈیر ہے، اور پھر وہ کنواں صاف کر کے انہوں نے کھودا اور پانی جاری ہو گیا۔ جب خواب میں اس نے یہ کہا ان کو کہ زمزم کھودو، انہوں نے پوچھا زمزم کیا ہے، تو اس نے آخری مرتبہ جواب میں یہ کہا زمزم ایک پانی کا کنواں ہے، اور اس کا پانی نہ کبھی کڑوا ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوتا ہے، اور حاجیوں کو اس پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ اس نے وہ زمزم کی تعریف کی اور یہ کہہ کے چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے کنواں کھود لیا قریش کی مخالفت کے باوجود اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر۔ اب وہ کنویں کا پانی قریش کے لوگ بھی استعمال کرنے لگے، اور جو حاجی آتے تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ جب یہ کنواں کھود رہے تھے اس وقت انہوں نے ایک منت مانی، اور منت یہ مانی کہ میرا ابھی ایک بیٹا ہے، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں اس میں کوئی ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ منت مانی۔ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو 9 بیٹے اور دے دیے، کل 10 بیٹے ہو گئے حارث کو ملا کر۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، بقیہ 9 بیٹے تھے۔ جب 10 پورے ہو گئے تو ان کو پھر یہ اشارہ کیا گیا کہ اپنی منت کو پورا کرو۔ یہ بھول چکے تھے، خواب میں انہوں نے کہا کہ اپنی منت کو پورا کرو۔ اب ان کو توجہ ہو گئی کہ میں نے منت مانی، اس کو پورا کرنا ہے۔ اب 10 بیٹوں میں کس کو ذبح کروں، تعین تو کوئی نہیں تھی، تو قرآن اندازی کی کہ قرآن نکالتا ہوں، جس بیٹے کا نام نکلے گا اس کو ذبح کروں گا۔ جب قرآن نکالا تو نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ ایک بار نکالا ان کا نام نکلا، دوبارہ نکالا پھر ان کا نام نکلا۔ بالآخر ان کو یقین ہو گیا کہ انہی کو ذبح کرنا ہے، تو وہ ان کو لے کر چلے ذبح کرنے کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں، حضرت عبد المطلب کی بیٹی تھی، وہ اپنے بھائی سے بڑی محبت کرتی تھی، تو انہوں نے کہا، رونے لگی کہ اس کو نہ لے کے وہ ذبح نہ کریں، اور اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ایسا کیجئے کہ آپ 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور اپنے بیٹے کا نام ایک طرف رکھیں، اور ان میں قرہ ڈالیں۔ اگر بیٹے کا نام نکلے تو 10 اونٹ اور کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس طرح کرنا شروع کیا، 10 اونٹ پہ قرہ ڈالا، بیٹے کا نام نکلا، 20 پہ ڈالا، بیٹے کا نام نکلا، کرتے کرتے جب 100 اونٹ کے ساتھ انہوں نے قرہ ڈالا تو 100 اونٹ پر قرہ نکل آیا۔ اب وہ سمجھ گئے، انہوں نے 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان عین مسا میں ذبح کیے، نہار کیے، اس گوشت غریبوں کو کھلایا، اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ محفوظ رہے، بچ گئے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا لقب بھی ذبیح اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا ان کو ذبح کریں، لیکن اللہ نے ان کے بدلے میں مینڈا اتارا اور وہ ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ دوسرا حضرت عبداللہ، ان کی چونکہ منت مانی تھی اور ان کا نام قرے میں نکلا تھا، لیکن اس قرے میں جب جانوروں کے ساتھ قرہ کیا گیا، اونٹوں کے ساتھ، تو پھر 100 اونٹ کے نام پہ قرہ نکلا اور ان کے بدلے میں ان 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ تو آپ فرمائیں کہ انا ابن الذبیحتین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔